تمام قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اکیلا ہم سب کا پالنہار ہے۔ ہر قسم کی تعریفیں اسی رب کائنات، اسی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ بعدہ درود و سلام ہوں اس دنیا کے اندر جتنے بھی رسول پیغمبر آئے سب پر علیہ الصلاۃ والتسلیم، اور بالخصوص ہم سب کے آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلام، عزیز ساتھیو، نوجوان، آواز کو سماعت فرمانے والی اسلامی خواتین، عزیز بچوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ العزیز محبت رسول سے متعلق کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ تو ہم سب کو صحیح معنوں میں محب رسول بنا۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ محبت رسول کے نام پر ہر کوئی دعوے دار ہوتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے، اقرار بھی کرتا ہے، اظہار بھی کرتا ہے کہ صحیح معنوں میں ہم لوگ محب رسول ہیں۔ صحیح معنوں میں ہم ہی لوگ محب رسول ہیں۔ کیوں کرتا ہے اسے بھی یہ معلوم ہے کہ جس کسی کے اندر یا جس کسی کے دل میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ نبی سے محبت رکھنا، محبت کرنا ایمان کی دلیل ہے، مومن ہونے کی دلیل، علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت نہ ہو تو ہم بھلا مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن سوال یہ ہے، آخر جو لوگ دعوے دار ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں ہم لوگ اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، اپنے آپ کو محب رسول ہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟
دہرائیے گا آپ لوگ بھی زبان پر، عاشق رسول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں عشق ہے۔ تو محبت وہ پاکیزہ لفظ ہے جو ہر آدمی، ہر انسان، ہر فرد، ہر شخص کرتا ہے، اور لفظ عشق وہ دیوانہ پن ہے، وہ دیوانگی ہے جو ہم خود اپنی ذات کے لیے پسند سننا نہیں کریں گے۔ وہ کیسے؟ میں ابھی بتلا رہا ہوں۔ میں اگر آپ کو پوچھوں گا کہ آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب ہم کو اپنی ماں سے محبت کیوں نہیں ہوگا؟ انہوں نے پالا پوسا، 9 مہینے ماں کے اپنے پیٹ میں رکھا، پال پوس کے بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، والد سے ماں سے محبت کیوں نہیں ہوگا؟ بالکل حقیقت ہے۔ آپ کو اپنی بہن سے محبت ہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ مولوی صاحب ہماری ایک ہی تو بہن ہے، کیوں نہیں محبت ہوگی؟ آپ کو آپ کی چچی سے محبت ہے؟ ہاں ہے۔ خالہ سے ہاں، پھوپھی سے ہے، دیگر رشتہ داروں سے ہے۔ اگر اس کے برعکس، اس کے الٹا اگر ہم اس سے یہ پوچھیں کہ بھائی آپ کو اپنی ماں سے عشق ہے، پھر کیا جواب آئے گا اور کیا کچھ سننا پڑے گا وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماں سے عشق، بہن سے عشق، خالہ پھوپھی چچی سے عشق۔ اب ذرا جو ہے آپ لوگ سنجیدگی سے سوچئے، فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ اپنے آپ کو محب رسول کہنا چاہیے یا پھر عاشق رسول کہنا چاہیے، فیصلہ آپ کے اوپر۔ وہ چیز جو ہم اپنے ماں، بہن، خالہ، پھوپھی، چچی کے لیے سننا پسند نہیں کرتے، اور وہ چیز ہم اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، نبی علیہ الرحمہ کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں، کیا یہ صحیح معنوں میں صحیح ہے؟ نہیں ہے میرے بھائیوں، نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے پہلے کہا اگر نبی سے محبت نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں، مومن ہے ہی نہیں۔ ابھی ہمیں آپ کو آگے پتہ چلے گا، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں اور اللہ اگر ہم سے محبت کرنا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو پھر ہمیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا پڑے گا۔ لیکن لوگ آج کل جو ہے دعویٰ کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس دور میں ہوئی ہے۔ جہالت کا دور دورہ تھا، ظلم و تاریکی چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، اور جو ہے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے بھیج کر ہم پر احسان کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش جب ہوئی، اس وقت ابو لہب کی ایک لونڈی تھی، جس کا نام سویبہ یا صوبیہ تھا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس لونڈی نے سب سے پہلے
جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو خبر کس کو دی؟ ابو لہب کو. اور کیا کہا کہ آپ کے بھتیجے آ گئے ہیں جس کا انتظار تھا، اب آپ چچا بن گئے ہیں. اللہ اکبر. ابو لہب سردار، انہوں نے ان کے کندھے پر ایک چادر تھی، بڑی قیمتی بیش چادر تھی، اس چادر کو گفٹ میں کر دیا اور کہا جاؤ آج سے تو میری غلامی سے آزاد ہے. آزاد کر دیا. تو بتائیے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نہیں کی؟ لیکن یہ محمد الرسول اللہ سے نہیں، محمد ابن عبداللہ سے محبت ان کو تھی. یہی ابو لہب کے بارے میں آتا ہے. اٹھائیے، آپ کو پتا چلے گا کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پورے مکہ والوں کو سب کو جمع کیا اور کہا کہ اے لوگو، اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑی کے اس جانب سے ایک لشکر آ رہی ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والی ہے، کیا تم میری بات کو یقین کرو گے؟ لوگوں نے کیا کہا کہ آج تک ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، جھوٹا نہیں پایا. ہم نے آپ کو آج تک جھوٹا پایا ہی نہیں. آپ تو بڑے امین ہیں، آپ تو بڑے صادق ہیں، آپ تو امانتوں میں خیانت نہیں کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے لوگو تب ٹھیک ہے، میں تمہیں دعوت اللہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں. تم کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اللہ نے مجھ کو تمہارے طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ اکبر. ابو لہب، وہ ابو لہب جنہوں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، سب سے پہلے اپنے کھڑا ہوا اور کیا کہا؟ تبا لک یا محمد، تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا، یہ گھنونی اور گھٹیا بات کہنے کے لیے. گالی دے کر کے بات کی، ستیہ ناس ہو تیرا. اللہ اکبر. کس نے کہا تھا؟ ابو لہب نے. وہ ابو لہب قیامت کی صبح تک یہ قرآن باقی رہے گا اور اللہ رب العالمین نے تمام مومنوں سے کہا کہ تم پڑھتے رہو تبت یدا ابی لہب وتب، لعنت بھیجتے رہو کہ محمد تم نے نبی کو گالی دی، اللہ تیرے بارے میں قرآن اتار دیا، اللہ کی لعنت، رسول کی لعنت، پورے کائنات مسلمانوں مومنوں کی طرف سے تم پر لعنت، تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے، ٹوٹ جائے. ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں، ان کو بھی محبت تھی. دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے جو کرتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے دشمنی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو. اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے جو کوئی شخص آگ میں اپنے لیے جانا جس طرح سے ناپسند کرتا ہے، اسی طرح سے کفر کی طرف لوٹنا اپنے آپ کو ناپسند کرے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نے آپ حضرات کی خدمت میں خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا، ثلاثۃ من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ایمان کی لذت کو، ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے. ان میں سے کیا ہے؟ ان یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام کائنات کی چیزوں سے زیادہ ہو. نمبر 2، وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا اللَّهُ، اگر کوئی شخص محبت ایک دوسرے سے کرے تو اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے محبت. سمجھ میں یہ بات؟ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. اور تیسرے نمبر پر اگر کسی اپنے آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈالے جانا ناپسند کوئی بھی کرے گا کہ میں آگ میں کیوں چلا، ویسے ہی
کفر کی طرف لوٹنا ناپسند کرتا ہو، کسی بھی حالت میں کفر کی طرف ہم لوٹیں گے ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ تین چیزیں، تین خصلتیں جس کسی انسان کے اندر پائے جاتے ہوں، وہ ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے، ایمان کی مٹھاس کو صحیح معنوں پہ پا لیتا ہے، سمجھے؟ تو میں کہہ رہا تھا یہ محبت ہمیں اور آپ کو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک کسوٹی بتلائیے محبت کیسا ہونا چاہیے، میں انشاءاللہ العزیز بعد میں بتلاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتلا دیتا ہوں۔ جس طرح سے ابو لہب نے محبت کی اور صحابہ اکرام کو بھی معلوم تھا، اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو بے شمار واقعہ اور بہت سارے واقعات مل جاتے ہیں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر کوئی شخص کرتے تھے، مکہ کے جو قریش کے لوگ تھے، مشرکین تھے، صرف محمد ابن عبداللہ ہونے پر، محمد رسول اللہ اور آپ کی تعلیمات جیسے عام آپ نے کرنا شروع کی، سب نے دشمنی مول لی۔ بالآخر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور مدینہ کی طرف اللہ کے حکم سے ہجرت کی، پھر دین اسلام کی اشاعت وہاں سے ہوئی، ہے کہ نہیں ہے میرے بھائیوں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ محبت کیسا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مقدس میں سورہ توبہ آیت نمبر 24، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ نے جو فرمایا کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ تمہیں تمہارے باپ اور تمہیں تمہاری اولاد، تمہیں تمہارے بھائی، تمہیں تمہاری بیویاں، تمہیں تمہارے کنبہ قبیلہ خاندان، اور تمہیں تمہارے مال جس کو تم نے کما کر کے رکھا ہو، تمہیں تمہارے حویلیاں، مکانات، تمہیں تمہارے وہ تجارت جس کے لیے تم ہمیشہ سوچتے رہتے ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ گھاٹے میں ہو جائے گا۔ اگر ان سب چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اگر ہے تو پھر تم اللہ کی طرف سے انتظار کرو اس بات کا کہ اللہ تم پر کوئی عذاب لے آئے۔ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ اگر تمہیں محبت ہے اللہ سے، اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ اگر ان لوگوں سے محبت ہے تو تم پھر انتظار کرو کہ اللہ تم پر کوئی عذاب لے آئے۔ اور اللہ رب العالمین فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، آئیے اس پر دیکھتے ہیں کہ تمہیں تمہارے باپ سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ کون ہے؟ مدینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی ہجرت نہیں کیے ہیں، وہاں کے لوگوں کا یوں سمجھ لو نیتا بننے والا کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہی تھا نا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی، اللہ کے نبی نے ہجرت کی، اور اس قدر صحابہ اکرام نے جان سے، مال سے، ہر وہ چیز سے ساتھ دیا۔ اللہ اکبر، کتنا ساتھ دیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو، مہاجر صحابہ کو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام جو انصاری صحابی تھے، جن کے پاس 2 بیویاں ہوتی، وہ کہتے کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ کو جو پسند ہے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، اور عدت گزرنے کے بعد اس سے تم نکاح کر لینا۔ اللہ اکبر، کیسے مثالیں پیش کی انصاری صحابہ نے۔ اللہ اکبر، ہے کہ نہیں ہے؟ اس قدر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور آپ کے ساتھیوں سے محبت مہاجر صحابہ اکرام سے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی، تمام انصاری صحابہ نے
جان و مال سے ساتھ دیا، اور تمام کے تمام لوگوں نے ہمارے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا۔ اس بات کی چڑ کسے ہوئی؟ وہی عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو۔ انہوں نے سوچا کہ ابھی صدارت تو میرے ہاتھ میں آنی تھی، لیکن یہ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ وہ بھی وہ جس کو مکے سے بھگایا گیا، مکے سے جو بھاگ کر کے نکلا ہو، اور وہ بھی وہ ان کے ساتھیوں کے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے بھی نہ ہے۔ ایسے شخص کو لوگوں نے سردار بنا لیا، ہماری حکومت چلی گئی۔ اس کرسی کو پانے کے چکر میں انہوں نے منافقت اختیار کر لی، اور جنگ کے موقع سے لوگوں کو ورغلانا شروع کیا، لوگوں کے دماغ کو منتشر کرنا شروع کیا، اور کہنے لگا تمہارے بھائی مارے گئے، تمہارے باپ شہید ہو گئے، یہ قتل کر دیے گئے، وہ ہو گئے، تم نے کس کو اپنا سردار بنایا ہے؟ وہ تو تمہارے خاندان کو مٹانے کے لیے لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! اس طرح کی منافقت انہوں نے شروع کر دی۔ میرے بھائیوں، جنگ کے موقع سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دیا۔ قرآن نے نقل کیا ہے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ آج مدینے میں وہ شخص رہے گا جو سب سے عزت دار ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو عزت دار کہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا۔ اس بات کی خبر اس کے بیٹے عبداللہ کو ہوا۔ اللہ اکبر! عبداللہ کو جب اس بات کا پتہ چلا، عبداللہ آئے، تلوار نکالا، اور اپنے باپ کا پیچھا کر کے پکڑا اور تلوار سونت لی، اور کیا کہتا ہے کہ آج تجھے میں نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں؟ میرے نبی، ہمارے نبی کے بارے میں تم نے گستاخی کی ہے، تم نے گالی دی ہے۔ کہنے لگا اے میرے بیٹے، تو ایسا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو میرا بیٹا ہے، تو میرا جگر کا ٹکڑا ہے، میرا خون تیرے جسم کے ہر رگ میں ہے، تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے۔ کہا میں بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ تو جانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو کچھ عزم مصمم کر لیتا ہے تو اسے وہ سر انجام دے دیتا۔ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کا پتہ چلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کو دیکھ کر کے کہ عبداللہ اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ شخص اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اے اللہ میرا یہ ذاتی مسئلہ ہے، تو جو فیصلہ نافذ کرے گا، تیرا جو حکم ہوگا ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اے اللہ لیکن میرا یہ ذاتی مسئلہ ہے، میں اس کی محبت کو دیکھ کر کے ان کے باپ کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، تمہیں تمہارے باپ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ یہاں پر عبداللہ نے ثبوت دیا کہ ہم کو ہمارے باپ سے زیادہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اور آگے دیکھتے ہیں قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہیں تمہارے بیٹوں سے زیادہ، تمہیں تمہارے اولاد سے زیادہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ جنگ بدر کا موقع ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، آپ کا بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیے، مشرکین کی طرف سے لڑ رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ایک طرف عبد الرحمن مخالف کی طرف سے جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ اپنے گھر میں دسترخوان میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، باپ بیٹے دونوں آمنے سامنے ہیں۔ عبد الرحمن نے کہا ابو جان آپ کو یاد ہونا چاہیے بدر کی لڑائی میں کئی مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا محض اس بنا پر کہ آپ میرے والد ہیں۔ اللہ اکبر!
حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے میرے بیٹے تجھے نہیں معلوم کہ میں تیری تلوار کے نیچے بار بار کیوں آ رہا تھا؟ کہا نہیں، کہا میں اس لیے آ رہا تھا، میں ڈھونڈ رہا تھا میرا بیٹا مشرک عبد الرحمن کہاں ہے تاکہ میں اس کے جسم سے ان کے سر کو جدا کر سکوں، تیرے سر کو جدا کر سکوں، لیکن اللہ کو کیا منظور تھا؟ میں ٹھہرا بوڑھا تو ٹھہرا جوان، تیری تلوار کے نیچے میں ہی آ جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے اٹھ کر کے۔ عبد الرحمن تو کیا کہہ رہا؟ اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑتا۔ تمہیں تمہارے اولاد سے زیادہ محبت نبی کی ہونی چاہیے۔ اور ایک مثال اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، آپ کے بیٹے گھر آتے ہیں اور گھر میں دسترخوان لگ جاتا ہے کھانا کھانے کے لیے۔ اس دن گھر پر کوئی اور سبزی نہیں بلکہ کدو، سمجھے نہیں، کدو بنی تھی، لوکی کدو۔ انہوں نے کہا عبداللہ ابن عمر نے، یہ بھی کوئی چیز ہے کھانے کی؟ میں نہیں کھاتا، میں نہیں کھاؤں گا۔ حضرت عمر جس کی تلوار میان سے نکلتے ہی آسمان کے فرشتے رونے لگتے تھے۔ میرے بھائیوں، عبداللہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آج کے دن جو تو نے کہا وہ کہہ لیا، ایک بار تجھے معاف کیے دیتا ہوں، اگر آئندہ تو نے یہ بات کہی تو تیرے جسم سے سر کو جدا کر دوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے میں نے دیکھا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گوشت میں سے چون چون کر کے کدو کو نکال کر کے کھایا کرتے تھے۔ ہمارے نبی کو کدو کا سالن بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ سنت بھی ہے۔ کبھی کبھار گھر میں ہم تو کھاتے ہیں، لیکن کبھی کبھار اس چیز کو بھی سوچ کر کے کھاؤ کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیارا تھا، بہت لذیذ سالن بنتا تھا کدو، اور آپ کو بہت زیادہ پسند بھی تھی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو میرے بھائیوں، یہ ہے تمہیں تمہاری اولاد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ۔ وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہیں تمہارے بھائیوں سے زیادہ۔ حضرت مصعب بن عمیر، حضرت مصعب بن عمیر ہیں، اور آپ کے بھائی ابو عبید بن عمیر۔ مصعب بن عمیر وہ صحابی ہیں میرے بھائیوں، بہت مالدار صحابی، بہت مالدار۔ جنگ بدر کے موقع پر جو ہے ان کے بھائی قید کر لیے گئے، بہت سارے لوگوں کو مشرکین کی طرف سے 70 کے قریب لوگوں کو قید کر لیا گیا تھا، ان میں سے ابو عبید بن عمیر تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ اے لوگوں ذرا اس کو کس کے باندھنا، ذرا اس کو کس کے باندھنا۔ انہوں نے کہا آپ میرے بھائی ہیں اور آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں کس کے باندھنا؟ میرے بھائیوں، انہوں نے کہا ہاں اس لیے کہ اس کی ماں بہت زیادہ پیسے والی ہے، بہت زیادہ پیسے والی ہے، یہ پیسے زیادہ لے کر کے اس کو چھوڑیں گے، ذرا کس کے باندھنا۔ سمجھے نہیں؟ تو بھائیوں سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ آج کل تو ایسا ہے، ہم خود نماز پڑھتے ہیں، بچوں کو سونے رہنے دیتے ہیں، ہم خود نماز پڑھتے ہیں، بچوں کو سونے رہنے دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ٹائم ہے 8 بجے 9 بجے اسکول جانے کا، نماز لے جائیں گے تو پھر آنکھ کھلے گی، پتہ نہیں آنکھ لگے گی کہ نہیں لگے گی۔ میرے بھائیوں، یہ محبت نہیں ہے۔ یہ اولاد سے زیادہ نبی علیہ السلام سے محبت ہونی چاہیے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے راتوں کو روئے، راتوں کو روئے، دن کو روئے، ہمیشہ امتی امتی کہتا رہے۔ میرے بھائیوں، یہاں تک کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے اتنے احسانات ہم پر ہیں، کیا کیا میں گناؤں۔ میرے بھائیوں، ہر نبی کو اللہ کی طرف سے ایک مانگنے کی اجازت دے دی گئی کہ تم مانگ، دعا کر، میں تجھے عطا کروں گا۔ قربان جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہر نبی نے مانگ لیا۔ حضرت موسیٰ نے مانگا، عیسیٰ نے مانگا، اور جتنے بھی انبیاء تھے سبوں نے مانگا، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام نے اس دعا کو سنبھال کر کے رکھا ہے۔ رو رہے تھے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ، اللہ کو تو معلوم ہے
ہر چیز. لیکن جبرائیل نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ جبرائیل سے کہا کہ میری امتی کا کیا حال ہوگا گنہگار امتیوں کا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے کہا جبرائیل کہہ دو جو مانگو گے تو آپ کو آپ کے امتی کے بارے میں خوش کر دیں گے ہم. یہ اللہ رب العالمین نے کہا. اور قیامت کے دن کے لیے اس دعا کو ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سنبھال کر کے رکھا ہے. جب اتنی جو ہے اپنے امت کے بارے میں فکر کر رہے ہیں ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام, تو اس ذات سے ہمیں کس قدر محبت ہونی چاہیے. صحیح معنوں میں محبت ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کر کے ہونی چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ اطاعت و فرما برداری دعوے داری پیش کرنے سے نہیں ہوتا, ظاہری اقرار کر لینے, ظاہری اور اسی طرح سے زبان سے اقرار کر لینے سے نہیں ہوتا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہیں تمہارے باپ, تمہیں تمہارے اولاد, تمہیں تمہارے بھائی, تمہیں تمہارے بیویوں سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. اللہ اکبر. اسی طرح سے تمہیں تمہارے کنبہ, قبیلہ, خاندان سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. تمہیں تمہارے مال سے, تمہیں تمہارے دولت سے, جو تم نے کما کر کے بینک بیلنس کر رکھا ہے, ان سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. تمہیں تمہاری تجارت سے بھی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. سمجھے؟ تو میرے بھائیوں, اگر ہم صحیح معنوں میں محبت نہیں کریں گے, اطاعت و فرما برداری نہیں کریں گے, تو اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آنے کا انتظار کریں, اور اللہ جو فاسق ہوتا ہے اسے ہدایت راہ راست پر نہیں لاتا. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں اسی طرح سے محبت کے تعلق سے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, راوی حدیث حضرت انس بن مالک ہیں, فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضرت انس بن مالک ہیں, تم مومن ہو ہی نہیں سکتے, لا یؤمنو, تم ہو ہی نہیں سکتے مومن, احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, جب تک کہ تم اپنے باپ سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, والناس اجمعین, تمام لوگوں سے زیادہ, جو کچھ دنیا میں ان تمام چیزوں سے زیادہ اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو جائے. اس بات کو یاد رکھا جائے. سمجھ میں بات؟ ہر شے سے, ہر وہ چیز سے زیادہ ہمیں محبت اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہونی چاہیے. میرے بھائیوں, محبت کے دعوے دار جو لوگ آج کر رہے ہیں, یہ صحیح معنوں میں محبت نہیں ہے. سمجھے؟ کتنے ڈی جے, گانے اور ایسے ایسے نازیبا کلمات, قوالی اور جو ہے نہ جانے کیا کیا جو ہے نا لگاتے ہیں. ہمیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے, کہیں اگر گانے کی آواز, میوزک کی آواز اگر آ جاتی تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے کان کو بند کر لیتے, اور آپ کے ساتھ جو صحابی ہوتے اس کو کہتے دیکھو آواز آ رہی ہے کیا, کہتے نہیں, تب جا کر کے کانوں سے انگلی ہٹاتے. اس نبی کے نام پر ہم جو ہے اس طرح کے بدعات و خرافات کر رہے ہیں. اسلام کے اندر میوزک کا کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں ہے. سمجھے؟ ایک سب چیزوں سے زیادہ محبت ہونی چاہیے, ہم نے سن لیا. اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے, یہ بنیادی چیز ہے کہ نہیں؟ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں, صحیح بخاری کے حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب, حضرت عمر بن خطاب کون صحابی؟ وہ تمام کے تمام صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مرید ہیں, اور عمر بن خطاب ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مراد ہیں, مانگ کے لیے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ, اللہم اعز الاسلام ابو جہل بن ہشام و عمر بن خطاب, اے اللہ
ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب، یہ دونوں یا دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ بہتر ہے ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور قوت بخش دے۔ اللہ اکبر۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور عمر رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ اس عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑ کر کے دونوں چل رہے تھے راستے میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، الا من نفسی، سوائے اپنے نفس کے، یعنی کہ اپنی جان سے زیادہ آپ کو نہیں چاہتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، ابھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے، ابھی آپ کامل مومن نہیں ہیں، ابھی آپ مکمل طور پر مومن نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے عمر نے کہا کہ اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنے لگا ہوں۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا الآن یا عمر، کہ اب جا کر کے اب آپ مومن ہوئے، مکمل مومن ہوئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اپنی جان سے زیادہ محبت اپنے نبی علیہ السلام سے کرنا تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جنگ احد کا معاملہ چل رہا تھا، جنگ احد کا معاملہ چل رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کی ایک جماعت کو احد پہاڑ پر کھڑا کیا تھا، لیکن جب دیکھا کہ جنگ جیتنے کے کگار پر ہیں تو جو ہے مال غنیمت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ اکرام نیچے آ گئے۔ خالد ابن ولید کی جو مخالف کی طرف سے مشرکین مکہ کی طرف سے لڑ رہا تھا، اس کی پوری جماعت نے اچانک دھاوا بول دیا اور مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا لوگوں آؤ ادھر، اور 11 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے یکے بعد دیگرے شہید ہوتے گئے، یکے بعد دیگرے شہید ہوتے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابی ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو اپنے ڈھال میں لے لیا اور پیٹھ کو کافروں کی طرف کر دیا، ایک نے چھاتی کو کر دیا، اور 70 سے زیادہ تیروں کے نشان، خنجر کے نشان اپنے جسم میں لگوا لیے میرے بھائیوں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنچ تک نہیں آنے دیا۔ وہی ایک جنگ تھی جس میں ہمارے نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے میرے بھائیوں۔ تو یہ صحابہ اکرام کو معلوم تھا کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت اپنی جان سے بھی بڑھ کر کرنا ہے میرے بھائیوں۔ اتنا ہی نہیں، ایک صحابی ہے اسے پکڑ دو، اسے پکڑ کر کے لٹا دیا گیا، کہا کہ تمہارے نبی کو تکلیف دو، کہا ہمارے جان لے لو، ہمارے نبی کو کانٹا چبھ جائے ہمیں یہ بھی منظور نہیں میرے بھائیوں۔ یہ ہے صحابہ اکرام نے محبت کی مثالیں جو ہے مثالیں قائم کیے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا جب سیرت کی کتابوں کو پڑھیں گے تو کس قدر سے محبت کی آپ نے، صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا بنائے۔ چہرے پر داڑھی نہیں ہے اور محب رسول، یہ کہاں ہے؟ چہرے پر داڑھی نہیں ہے، ہم عاشق رسول، سمجھے نہیں، یا محب رسول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت، دنیا کے اندر کسی مائی نے ایسا بیٹا نہیں جنا ہے، اور ہمارے چہروں پر داڑھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی تعلیمات سے محبت۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی نماز ہمیں پسند نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی نماز ہمیں پسند نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت۔ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ رفع الیدین بے شمار احادیث 400 سے زیادہ صحابہ اکرام سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرتے تھے، کندھے سے کندھا، ٹخنا سے ٹخنا ملاتے تھے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب امام کہے ولا الضالین تو تم آمین کہو۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور زور سے آمین کہنے کے لیے کہا گیا ہے، ہم نہیں بولتے ہیں اتنا زور سے کہ بازو والا بھی آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں
پیار محبت نہیں ہے پھر صحیح معنوں میں ہم محب رسول نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے بھلے ہمیں دماغ سے نوازا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں۔ دعا کریں رب العالمین سے کہ باری تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک نیک صالح امانت دار دیانت دار بنائے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی خاطر محبت ڈال دے۔ اے اللہ جو اپنے قرض سے پریشان ہیں ہم تجھ سے دعا فرماتے ہیں، اے اللہ ان کے کاروبار میں اتنا برکت عطا فرما دے کہ وہ اپنے قرض حسنہ کو بآسانی ادائیگی کر سکے۔ آمین۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اسے شفا کلی عطا فرما۔ مولا ہم سب کے حق میں ہمارے والدین کی سایہ تادیر باقی رکھ۔ اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا۔ مولا کریم جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ مولا جب موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کے توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔